کرو، واللہ کہ آپ لوگوں نے ہم سے بہت گناہ کروائے ہیں، بہت گناہ کروائے ہیں عالم دین آپ لوگوں نے ہم سے۔ کبھی آپ لوگوں نے وہابیوں کے بارے میں ہمارے منہ سے گندی گندی گالیاں نکلوائیں تو ہمیں گنہگار کیا۔ کبھی آپ لوگوں نے ہمیں یہ پٹی پڑھا کر رکھی کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، فلانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، فلانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھو۔ ہم لوگ ویسے ہی ایمان کے کمزور ٹائپ کے لوگ تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا اور ہم دیکھتے کہ ہمارے محلے میں سامنے جو ہے وہ دیوبندی کی مسجد ہے یا اس کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد جو ہے تھوڑی سی دور ہے، تو ہم نے اس ٹائم نماز نہیں پڑھی کہ ان گستاخوں کے پیچھے کون نماز پڑھے، اور پھر اس طرح سے ہماری وہ نماز قضا ہو گئی، ہماری وہ نماز نکل گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ نظر و نیاز کے نام پر ہمارے گھر میں واللہ بہت فساد مچوایا۔ ٹھیک ہے، یہ میں اپنی طرف بس اشارہ دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ ویسے میرے گھر میں تو خیر نظر و نیاز کے کبھی کوئی پھڈے نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ فیملی جو ہے وہ معاملات ہی ایسے ہیں کہ اس طرح کے جھگڑے جو ہے وہ ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن میری گیدرنگ جو ہے، میرے جو دوست یار ہیں، ان سے مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ بچے جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار ہماری بیویاں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ تھی، جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ تھی، میرے گھر میں ہر ہفتے ایسی نیاز ہوتی تھی، ہر مہینے ایسی نیاز ہوتی تھی، یہ میلاد منایا جاتا تھا، وہ کیا جاتا تھا، یہ کیا جاتا تھا۔ جب سے میں تیرے پاس آئی ہوں، میں ایک بار بھی کوئی ٹھیک طرح سے نظر و نیاز کا پروگرام نہیں کر پاتی، نہیں اٹینڈ کر پاتی۔ تیرے پاس جب دیکھو پیسے ہی نہیں ہوتے، بس پیسے نہیں ہوتے، یہ الفاظ بولنے کی دیر، اور شوہر کا دماغ خراب، اور شوہر بولے میں نے فلانے تیرے لیے اتنا مہنگا سوٹ دلوایا، تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے وہ کیا، تیرے لیے یہ کیا وہ کیا۔ اور اس نظر و نیاز کی ان دو چار پروگرام اٹینڈ نہ کرنے پر تو مجھے اتنا ذلیل کر رہی ہے، تو ذلیل نہیں کروں تو پھر کیا کروں؟ ثواب کا کام ہے، ثواب کے کام کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہے، پتہ نہیں تو باہر جا کے کون سے برے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری نظر و نیاز کے ٹائم پر جو ہے ہر وقت تیری جیب خالی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ ملتا ہے، اللہ والوں کے نام پر نیاز کرنے سے جو ہے وہ اللہ ملتا ہے، اور تو جو ہے نیاز ہی نہیں کروا پا رہا، تیرے گھر میں اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ والے تیرے سے ناراض ہیں۔ جب تیرے سے اللہ والے ناراض ہیں تو اس کا مطلب تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے۔ جب بھی تیری جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، پڑ بیوی کی آواز سن کے ٹاک شوہر نے دیا، اور جب شوہر نے دے دیا ٹاک کر کے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فساد، علیحدگی، اور علیحدگی کے بعد کیا؟ دھیرے دھیرے طلاق۔ تو علماء کرام یہ سب کچھ غریبوں کے گھر میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، واللہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں ابھی بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں جو میں نے پہلا چیلنج نمبر 1 کیا تھا، کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، اگر آپ لوگ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں مخالف عوام کے سامنے بیٹھ کر، جیسے کہ میں مخالف عوام، تو میں مسلک اعلیٰ حضرت جوائن کر لوں گا، جو کہ میں پہلے ہی جوائن کیا ہوا تھا، میں نے پیدائشی میرا وہی جوائن تھا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا یہ سوچ سمجھ کے کہ ملفو کے اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت دوبارہ جوائن کر لوں گا اگر مجھے لائیو سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے بہت کنبہ ہے جو اس چیز کا پیاسا ہے کہ ہمیں لائیو سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، کوکب نورانی صاحب اور بھی ہمارے دیگر جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ہمیں لائیو سوالوں کے جواب دیے جائیں، ہمیں سمجھایا جائے کہ دیوبندی اس بنا پر گستاخ ہیں، وہابی اس بنا پر گستاخ ہیں، یہ لوگ حاضر ناظر کو نہیں مانتے تو اس لیے یہ لوگ گھٹیاں ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ نبی علیہ السلام کا علم غیب نہیں مانتے اس لیے یہ لوگ بدبخت ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ حرامی ہیں، یہ لوگ حلالی نہیں ہیں۔ یہی ساری باتیں جو ہے واٹس اپ گروپوں کے اندر ہمیں سمجھائی جاتی ہیں بریلویوں کو، اور بند کمروں کے اندر مسجدوں میں سمجھائی جاتی ہیں ہمیں۔ اور اگر یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں، تو پھر کوئی فتنے والا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ ہمیں لائیو سوالوں کے جواب دیں، اور پھر ہم بھی جگہ جگہ دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو حرامی بولتے رہیں گے، پھر ہم بھی، ہمیں کون منع کرنے والا؟ کیونکہ حرامی گالی دینا بھی آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، جبکہ وہ ایک کافر کے لیے نازل ہوئی آیت۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کافر نے جو ہے وہ جو عمل کیے وہی عمل جو ہے وہ دیوبندی اور وہابی کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی حرامی بولیں گے۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، ہم بھی بولیں گے، لیکن بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں لائیو سوالوں کے جواب دیے جائیں۔